حرا کے اندر، اور انہوں نے کہا اقرا پڑھیے. آپ نے کہا مانا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں. تو انہوں نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا، پھر کہا اقرا پڑھیے. پھر آپ نے کہا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. پھر انہوں نے سینے سے لگا کر دبایا. اس طرح 3 بار دبایا اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئی. اب ظاہر ہے کہ فرشتے کو آپ نے دیکھا اور فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا اور چھوڑ دیا. پھر اور معمولی طور سے نہیں دبایا، اچھی طرح دبایا، یہاں تک کہ مشقت ہونے لگی. بہرحال جب آپ آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے اپنے بارے میں خوف ہے جان کا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت آپ سے کیا کلمات کہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں. اور تحمل الکلہ، جو آدمی بوجھ ہے، کسی کا سہارا نہیں ہے اس کے پاس، اس کو آپ سہارا دیتے ہیں، اس کو مدد دیتے ہیں آپ. وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، نادار آدمی، اس کو آپ مال دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور تعین علی نوائب الحق، جو آسمانی زمینی مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی ہیں اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ چند جملوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو کھول کر رکھ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے، غریبوں کی خدمت کرتے تھے، کمزوروں کی خدمت کرتے تھے، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے تھے، مدد دیتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی مدد فرماتے تھے. یہ آپ کی سیرت تھی نبی بنائے جانے سے پہلے. اسی لیے آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے. حتیٰ کہ نبی بنائے جانے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ مکے کے لوگ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے. تو اس وقت خانہ کعبہ تو بنا لیا، اب حجر اسود کون لگائے؟ ہر قبیلے کے لوگ لڑنے کو تیار ہو گئے، ہم لگائیں گے حجر اسود. اب اس موقع پر کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے جھگڑا ٹالنے کے لیے کہا اچھا بھائی آج تو نہ لگائے، کل جو سب سے پہلے کعبے میں آ جائیں ان سے ہم فیصلہ کرا لیں گے کون لگائے. اب دوسرے دن دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے. تو لوگوں نے سب نے چیخ پکار کر کہا کہ آپ بہترین فیصلہ کریں گے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر مبارک میں رکھا. اور ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک ایک آدمی منتخب کیا. کہا کہ آپ لوگ آؤ اور چاروں طرف سے یہ چادر کو پکڑو، اور جب وہاں پر لے آئے جہاں پر لگانا تھا حجر اسود کو، تو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر آپ نے حجر اسود کو لگا دیا خانہ کعبہ میں. تو بہت بڑا جھگڑا ٹل گیا. ورنہ عرب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 50-50 سال تک، 100 سال تک جنگیں کرتے تھے. اور جب کوئی مرتا تھا تو وصیت کر کے مرتے تھے کہ جنگ بند مت کرنا، جاری رکھنا. ایسے لوگ جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں کرتے تھے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور وہ جنگ ٹل گئی. تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق بنائے کہ آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ جج مان رہے ہیں. نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو لوگ صادق اور امین کہہ رہے ہیں، امانت دار اور سچا. نبی بنائے جانے سے پہلے ایک صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ یہی رہنا، میں آتا ہوں ابھی. اور وہ بھول گئے جا کر کے. آپ وہاں 3 دن تک کھڑے رہے. جب تیسرے دن وہ واپس آئے تو دیکھا آپ وہیں کھڑے ہوئے. آپ نے پوچھا کہ آپ آئے نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ یہیں پر کھڑے ہوئے جب سے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان فرمایا نبوت کا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. تو یہ دعوت دینے سے پہلے آپ نے سارے لوگ جو جمع ہو گئے تھے ان سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال. اپنی پچھلی زندگی آپ نے پیش کہ 40 سال تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال. تو ان لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آج تک ہم نے آپ سے سچ باتیں ہی سنی، کبھی ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آج سچ کا ہی تجربہ کیا ہے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس طرح سے ایک شخص پہاڑ پر کھڑا ہو اور پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہو اور آگے بھی دیکھ رہا ہو، اور اگر وہ یہ کہے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو آج قریب تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تو کیا اس کو سچ جانو گے؟ تو کہا بے شک سچ جانیں گے. تو فرمایا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا اور نبی بنایا، اور میں وہ حالات دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، لہذا میں تم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مان لو، ورنہ اس طرح گھاٹی کے پیچھے کبھی لشکر چھپا ہو سکتا ہے. اس طرح سے تمہاری عمر گزرنے کے بعد جہنم جو چھپی ہوئی ہے اس کا عذاب آنے والا ہے، اس سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت دی اور اپنی پچھلی زندگی کو پیش فرمایا اس نے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن گئے اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. سب سے پہلے ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی. ابو لہب کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا. حضرت ابو طالب بھی آپ کے چچا تھے، لیکن حضرت ابو طالب ہمیشہ آپ کے موافق رہے، آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کا ساتھ دیا، اور جب بھی آپ ایمان کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے اور لوگ آپ پر حملہ کرنا چاہتے، ابو طالب تلوار لے کر کے آ جاتے، کہتے نہیں ان کا تم کچھ نہیں کر سکتے، جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنو، نہیں سننا تو بس سنو لیکن ان کو تکلیف مت پہنچا. تو ابو طالب نے ہمیشہ ساتھ دیا، لیکن ابو لہب نے شروع سے مخالفت کی. جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے کہا تبت لک لہٰذا جمعتنا، تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اللہ جل شانہ نے اس گستاخ کا جواب قرآن پاک میں نازل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہی تباہ و برباد ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا کہ یہ ابو لہب سب سے زیادہ خراب آدمی، سب سے زیادہ خبیث آدمی ہے، اور پھر اسی طرح اس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن لوگوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرما دیا. وہ صحابہ کرام جو ایمان لے آئے آپ پر اور مکے والے ان کو مارتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ دین حق کو چھوڑ کر پھر دوبارہ کفر و شرک کرنے لگے، لیکن وہ جمے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو اللہ جل شانہ نے ان کو صحابی بنا دیا، ان کو رضی اللہ عنہ کا خطاب دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اولین سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار وہ تھے سچے عاشق رسول. تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. تو
تو سارے لوگ مکے کے خلاف ہو گئے. بنی ہاشم جو آپ کا خاندان تھا ان لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا, آپ پر ایمان لائے, آپ کا ساتھ دیا. حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں مکے کے لوگوں نے قید کر دیا اور 3 سال تک بنی ہاشم بھی آپ کے ساتھ رہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو صحابہ کرام آپ پر ایمان لائے تھے وہ شعب ابی طالب میں ابو طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک قید رہے. اور مکے والوں نے بائیکاٹ کیا, کھانا نہیں پہنچنے دیتے تھے, پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے اور ضرورت کا کوئی سامان نہیں پہنچنے دیتے تھے. ان حالات میں بھی ابو طالب نے اور بنی ہاشم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ کے ساتھ رہے. اب جب بائیکاٹ ختم ہوا تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے بوڑھی عورت تھی, بہت دن ہو گئے, انتقال ہو گیا, آپ ابھی تک ان کی یاد کرتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کے لوگوں نے میری مخالفت کی. خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جبکہ لوگوں نے میری مخالفت کی. خدیجہ نے اس وقت مجھے بال دیا جبکہ لوگوں نے بال سے مجھے محروم کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ خدمت گزار بیوی تھی. ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا. جو صحابہ کرام تھے وہ اتنے کمزور تھے کہ ان کو تو ویسے بھی لوگ مارتے تھے. تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا طاقتور آدمی خدمت گزار مددگار نہیں رہا. کتنا رنج ہوا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا, رنج اور غم کا سال. جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. اب اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو طائف چلے, ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ مان جائیں اور وہ لوگ ایمان لے آئے. اب جب آپ طائف گئے, طائف کے لوگوں نے آپ کو اور زیادہ ستایا, ان نے بدماشوں کو اوباشوں کو پیچھے لگا دیا اور ان لوگوں نے پتھر مارے آپ کو اور پتھروں سے آپ کا پورا جسم لہولہان ہو گیا, پورا خون ہو گئے اور آپ کی جوتی مبارک بھی خون سے بھر گئی. حضرت زید رضی اللہ عنہ جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے, پورا قرآن پاک میں صرف ایک صحابی کا نام ذکر کیا اللہ تعالی اور وہ ہے زید رضی اللہ عنہ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اور طائف کے سفر میں وہ ساتھ تھے, وہ اٹھا کر کے لائے آپ کو, ایک بغیچے میں لا کر کے بٹھایا. اللہ جل شانہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے آ کر یہ کہا اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں تو یہ جو لوگ آپ کو ستانے والے ہیں ان کی چٹنی پس جائے گی, چکنا چور ہو جائے گی. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے, بلکہ اینٹ کا جواب پہاڑوں سے دے سکتے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کو ہلاک مت کرو, ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے لوگ ہوں جو ایمان لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی. بعد میں طائف کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور ہمارے ہندوستان میں طائف والوں ہی نے آ کر دین پھیلایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا ایک لشکر آ گیا تھا جو کہ عثمان بن عاص نے بھیجا تھا, جو اس وقت عراق کے گورنر تھے, اور انہوں نے آ کر کے یہاں تھانے کے نام سے جو ممبئی کے پاس جگہ ہے اس کو فتح بھی کر لیا تھا اور حکومت بھی قائم کر لی. لیکن عثمان بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ نہیں کیا تھا تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو, صحابہ کرام کو, میری فوج کو تم نے بڑے خطرے میں ڈال دیا.
سے پکڑ کر لیا اوپر. عثمان بن عاص کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو انہوں نے ان کو خط لکھ دیا کہ تم جس حال میں ہو فوراً واپس آ جاؤ. چنانچہ حضرت واپس آ گئے. حالانکہ ایک حلقے پر ایک جگہ پر حکومت بھی قائم کر چکے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آئے. پھر محمد بن قاسم آئے بعد میں، مگر ان سے بہت پہلے صحابہ کرام تجارت کے لیے یہاں آ چکے تھے، تابعین آ چکے تھے یہاں پر، اور ان کے ذریعے یہاں اسلام پھیل چکا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طائف کے لوگوں نے آ کر کے یہاں اسلام پھیلایا اور بہت سے کام کیے دین کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بددعا نہیں فرمائی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے طائف سے، اب ایک طرف تو حضرت ابو طالب کے انتقال کا غم، ایک طرف حضرت خدیجہ کے انتقال کا غم، ایک طرف طائف والوں نے جو بہت زیادہ گستاخی کی اور تکلیفیں پہنچائی اس کا غم. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے معراج پر بلایا. کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. یہ ام ہانی کون ہے؟ یہ ابو طالب کی بیٹی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-15 سال بڑی تھی. وہی گھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پاس ہی پرورش پائی، وہی گھر تھا آپ کا. تو وہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے، چھت پٹا، فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر حرم شریف میں لائے اور وہاں پر شق صدر کیا. سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک نکال کر جنت سے جو کشت لائے تھے اس پہ رکھا اور زمزم شریف سے دھویا اور اس میں علم و حکمت اور نور بھر کر پھر واپس سی دیا. یہ شق صدر کا واقعہ 4 بار پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. معراج پر جانے سے پہلے بھی پیش آیا اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر تھے، دودھ پیتے تھے، 2 سال کی عمر میں وہاں بھی پیش آئے. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا. جبرائیل علیہ السلام آئے، قرآن لے کر کے آپ کو قرآن پر بٹھایا اور آپ کو لے کر کے گئے مسجد اقصی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ہستی جو آپ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے اور وہاں پر آپ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام جمع تھے، ان کی امامت فرمائی آپ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو آسمانوں پر بلایا، سیڑھی لگائی گئی اور اس کے ذریعے آپ آسمانوں پر گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آسمان کے داروغہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں. کہاں گئے تھے؟ کہا دنیا میں گئے تھے. کس کو لے کر آئے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آپ کو بلایا گیا؟ کہاں بلایا گیا. دروازہ کھول دیا. اسی طرح ہر آسمان پر پوچھا اور آپ گئے اور وہاں بھی ایک نبی سے دونوں نبی سے ملاقاتیں ہوئی ہر آسمان پر. اور پھر آپ سدرۃ المنتہا پر تشریف لے. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جس بیری کا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیر جو ہیں پٹکے کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر. اور سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے فرشتے اس سے آگے نہیں جاتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر یکسر کوئے بندر برف فروغ تجلا بسوزت برف اگر میں 1 مائل کے برابر بھی آگے گیا تو تجلی کی زیادتی کی وجہ سے میرے پر جل جائے. آپ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے. رف لایا گیا آپ کے لیے ایک تخت جس پر ہر رنگ کا مخمل بچھا ہوا تھا، اس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آگے گئے. آپ عرش تک گئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش. اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہو اور برکتیں ہو، سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو. آپ نے کہا السلام علینا
بھول جاتا ہے. لیکن وہاں اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم سب پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو. اللہ کے نیک بندے تو سلامتی اور رحمت اور برکت کے مستحق ہیں ہی ہیں، ان کو الگ سے ذکر فرمایا اور جمع کا صیغہ بول کر آپ نے ہم سب کو شامل فرما لیا، پوری امت کو شامل فرما لیا. ہم سب پر سلام. فرشتوں نے دیکھا بڑی رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں برس رہی ہیں. فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہ جل شانہ نے 3 تحفے دیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں. ایک تحفہ یہ دیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے گا، کفر و شرک نہیں کرے گا، خالص توحید اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے. اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تھیں. اب آپ یہ سب تحفے لے کر خوش خوش تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو آپ سے کتنی محبت ہے، کتنا زیادہ ناز اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اللہ جل شانہ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا. کتنی خوشی ہوئی آپ کو. اب آپ جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر. پوچھا کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں دی. تو انہوں نے کہا کہ ارے تو بہت ہو جائیں گی. آپ جا کر کے یہ درخواست کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ نمازیں کم کر دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حاضر ہوئے، پھر عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ کم کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کہا ارے یہ 45 نمازیں کیسے پڑھیں گے آپ کی امت کے لوگ؟ اور جائیے جا کر کہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اور کم کر دیں. پھر آپ گئے، پھر 5 نمازیں کم ہو گئی، اب 40 رہ گئی. پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اس طرح سے بار بار آتے رہے جاتے رہے. آخر میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں لے جاؤ. 5 نماز پڑھیں گے اس پر بھی میں 50 کا ہی ثواب دوں. اب آپ تشریف لائے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت تو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکی، تو آپ کی امت 5 نمازیں کیسے پڑھ لے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بار بار گیا، اتنی بار گیا کہ اب جاتے ہوئے مجھے شرم آئی. اور شاید یہ آنے جانے میں یہ مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بہانے سے بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو، بار بار ملاقات ہو، بار بار اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، بات چیت ہو. تو بہرحال آپ گئے کئی بار اور پھر آپ واپس تشریف لائے. تو یہ واقعہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آ کر کے. تمہیں جنت بھی دیکھ کر آیا، جہنم بھی دیکھ کر کے آیا، اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر کے آیا. صریح الاقلام سے بھی آپ آگے پہنچے جہاں فرشتے لوگوں کی تقدیریں لکھتے. یہ سب آپ نے دیکھا. تو مکے کے کافروں نے بڑا مذاق اڑایا اور کہا کہ جو ابھی تک تو کہتے تھے کہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اب کہنے لگے بے خودی ہو کر کے آ گئے. تو ابو جہل نے جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو تمہارے ساتھی کو، ابھی تک تو کہتے تھے میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اب کہنے لگے بے خودی ہو کر آ گیا اوپر. تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے واقعہ معراج سنا اور انکار کر دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی زبان سے واقعہ معراج سنا، لیکن یہ فرمایا کہ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی واقعہ معراج. اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ گئے تھے تو یہ بتائیے کہ کتنے دربار
اقصی کے اور کتنی کھڑکیاں ہیں. اب ظاہر ہے کہ آدمی کہیں جاتا ہے تو وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں نہیں گنتا، لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا مسجد اقصی کو، اور آپ اس کے دروازے اور کھڑکیاں گن کر ان کو بتا رہے تھے اتنے دروازے ہیں اتنی کھڑکیاں، تاکہ وہ لوگ مان جائیں کہ ہاں بھائی بات صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا. اسی طرح ایک بار مکے کے لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے آپ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. موجودہ زمانہ کیونکہ سائنس کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ سائنس کا زمانہ آئے گا اور ہمارا دین جس طرح سے اونٹوں کے زمانے کے لیے عمل واجب العمل تھا، اس پر عمل کرنا ضروری تھا، ایسے ہی سائنس کے دور میں، راکٹوں کے دور میں، ہوائی جہازوں کے دور میں بھی ہمارا دین جو ہے واجب العمل ہے. چنانچہ آج کل کے سائنسدان جب ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچے چاند پر، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ چاند پہ 30 میل لمبی اور 10 میل چوڑی ایک دراڑ ہے، خلیج ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس چاند پر تم بڑی محنت مشقت کے بعد پہنچے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے اس کے ٹکڑے کر دیے. اور تم چاند تک پہنچے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بہت آگے اور سورج سے بھی بہت آگے اور ستاروں سے بھی بہت آگے اور آسمانوں سے بھی بہت آگے اور سدرۃ المنتہا سے بھی بہت آگے عرش تک پہنچے. اور اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہو کر آئے، اللہ جل شانہ کا دیدار کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے. قاب قوسین او ادنی، پرانے لوگ جب صلح کرتے تھے عرب کے لوگ تو تیر کمان لے کر ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے ایک ادھر، اور دونوں اپنی کمانوں کو ملاتے تھے. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ صلح ہو گئی، تو دونوں کمانیں بالکل مل جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب ہوئے، کتنا قریب ہوئے، کتنا قریب ہوئے، اس کی مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اتنا قریب ہوئے جیسے 2 کمانیں مل جاتی ہیں آپس. تو اللہ جل شانہ سے ملاقات کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کو دیکھ کر کے آئے. آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، وہاں کی تمام چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا. ایک محل بہت زیادہ خوبصورت تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے اندر داخل ہونے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تو عمر کا محل ہے، تو آپ پیچھے ہٹ گئے. واپس جب آئے تو عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بتایا کہ میں تمہارا محل دیکھ کر کے آیا. لیکن جب میں آگے بڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو عمر کا محل ہے، تو میں واپس آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوشی اور کہا اللہ کے رسول اندر سے بھی دیکھا تھے کیسا ہے. کہا کہ میں نے تمہاری غیرت کو یاد کیا. تو کہا میں آپ کے بارے میں کیا غیرت کروں. تو بہرحال آپ جنت کو بھی دیکھ کر آئے، جہنم کو بھی دیکھ کر کے آئے. ہم تو سب چیزوں کو مانتے، اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے نبیوں کو ماننا ضروری ہے، اور جنت اور جہنم کو بھی ماننا ضروری ہے. کہ وہ جنت اور جہنم موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تو آپ نے بیان فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ شریف میں رہے. آپ کا حلقہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کافروں سے دیکھا نہیں جاتا تھا. تو ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اب اس کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک آدمی تلوار لے کر کے حضور کے گھر کو گھیر لے. جب نکلے سب ایک ساتھ حملہ
جو ان کا خاندان ہے وہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب بہت سارے قبیلے مل کر ماریں گے تو بنی ہاشم کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ سارے قبیلوں سے بدلہ لیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا، سب نے آ کر کے گھر گھیر لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں۔ اب آپ وہاں سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم سو جاؤ میرے بستر پر، اور یہ جو لوگ باہر کھڑے نا تلواریں لیے ہوئے، ان کی امانتیں میرے پاس رکھی، تم کل ان کی امانتیں بانٹ کر پھر آنا مدینے۔ اب جیسے کوئی ہوتا تو کہتا کہ آپ تو جا رہے ہو اور مجھے ہے کافروں کے اور دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہو، میرا کیا حال بنے گا؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے کہا بہت اچھا، سو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی سکون کی نیند آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب بھی میں سوتا تھا تو یہ سوچتا تھا میں کہ ہو سکتا ہے صبح میری موت ہو جائے، اٹھ ہی نہ پاؤں صبح، رات میں ہی موت ہو جائے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ان کی امانتیں بانٹ کر آنا، تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ صبح تک میں یقیناً زندہ رہوں گا، اس لیے میں بہت آرام سے پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ 10 سال رہے۔ مدینہ منورہ پر جب آپ آ گئے، وہاں یہودیوں کو، نصرانیوں کو، سب کو ملا کر آپ نے حکومت قائم فرمائی۔ ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے مدینے والے، اور مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے اندر مدینے کے میں جتنے رہنے والے یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، سب اس میں شریک، سب کو آپ نے امن دیا۔ اور یہودیوں کے یہاں کوئی مقدمہ پیش آ جاتا، اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کی کتاب منگواتے، تورات، کہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کر لیا مدینے کے اندر، اور آپ نے پہلی جمہوری حکومت قائم فرمائی۔ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ظالمانہ حکومتیں تھیں، جبر اور ظلم کرنے والی حکومتیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم فرمائی یہ جمہوری حکومت تھی، آپس کے مشورے سے چلنے والی حکومت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے جانے کے بعد بھی مکے کے کافروں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیے۔ جنگ بدر ہوئی، بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے، پھر جنگ احد ہوئی، جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ گئے، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگ خندق میں آ گئے بدلہ لینے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے۔ یہ سب جنگیں مکے والوں نے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمانوں سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب بیان کیا صحابہ کرام سے، سب کے دل میں شوق تھا کہ مکے جائیں دوبارہ، تو سوچا کہ اچھا موقع ہے یہ۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کر نکلے۔ راستے میں آ کر مکے والوں نے روک لیا اور کہا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے حدیبیہ کے مقام پر، اور حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں ہے، کچھ حل میں، تو بہرحال یہ کہ وہاں پر روک لیا، آپ نہیں جا سکتے، اور صلح کرنے پر مجبور کیا، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کی شرائط جو تھی یک طرفہ شرطیں لگائی، اگر مکے سے کوئی مدینے آئے گا آپ اس کو واپس کر دینا، اور مدینے سے اگر کوئی مکے آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، واپس چلے جائیے۔ اس طرح کی ایک طرفہ شرطیں لگائی انہوں نے، اور 10 سال کے لیے ناجب معاہدہ فرمایا کہ 10 سال تک ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور اس وقت آپ مکے نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہیں جانور ذبح کروا دیے کیونکہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے اور آپ احرام کھول دیا وہیں پر. صحابہ کرام احرام کھولنے کو تیار نہیں تو حضرت ام سلمہ سے آپ نے مشورہ کیا. حضرت ام سلمہ نے کہا یہ سچے عاشق رسول ہیں, یہ آپ کی اتباع کریں گے, آپ کی نقل کریں گے, آپ سب کے سامنے بیٹھ کر سر اڑا لیجیے اور قربانی کر دیجیے تو یہ بھی قربانی کر دیں گے اور احرام کھول دیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بیٹھ کر سر اڑایا اور قربانی کی تو صحابہ کرام نے بھی پھر قربانی کی اور سر اڑایا اور احرام کھول دیا. تو بہرحال پھر اگلے سال جا کر کے عمرہ کیا جس کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے. اگلے سال آپ نے جا کر کے عمرہ کی. تو اس موقع پر یہ جو دفتر صلح ہوئی, صلح نامہ لکھا جا رہا تھا, اس میں لکھا گیا من محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح نامہ ہے جو اللہ کے رسول ہے. تو سہیل جو کافروں کی طرف سے آئے تھے انہوں نے کہا تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے, سارا جھگڑا تو یہی ہے, تو اس میں آپ کیسے رسول اللہ لکھوا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو, پھر محمد ابن عبد اللہ لکھ دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں, میں نہیں ہٹا سکتا اس کو, میں نہیں ہٹاؤں گا. تو آپ نے فرمایا مجھے دو کاغذ, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے مبارک ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ اٹھایا, کہا یہاں پر محمد ابن عبد اللہ لکھ دو, محمد عبداللہ کے بیٹے. اس طرح سے دبکر صلح ہوئی. صحابہ کرام نے بڑا رنج ہوا کہ ہم دبکر صلح کیوں کریں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مناسب ہے جو میں کر رہا ہوں. صلح ہو گئی. اب جب صلح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, یقیناً ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کا دروازہ کھول دیا. کہہ رہے ہیں تو ہم نے صلح دب کر کی ہے, اس میں کیسے فتح مبین ہو گئی. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جب 10 سال کے لیے ناجک معاہدہ ہو گیا, راستوں میں امن ہو گیا, چاروں طرف سے لوگ آنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر کے ایمان قبول کرنے لگے, اسلام قبول کرنے لگے, حتیٰ کہ کچھ ہی دنوں میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جا رہے سن 8 ہجری میں, تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ. اور مکے والوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اب ہم آپ کو روک نہیں سکتے. چنانچہ وہ آ کر کے مسلمان ہو گئے. ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا, ہم بھی نہیں روک سکتے آپ کو. ابو سفیان نے کمانڈری کری سارے جنگوں کے اندر, جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ خندق میں, یہ سب جنگوں میں پیش یہی لوگ رہے بنی امیہ کے لوگ, ابو سفیان اور ان کے خاندان کے لوگ. لیکن بہرحال اس وقت جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ظاہر ہے 13 سال تک جن صحابہ کرام کو مارا گیا, ستایا گیا, تکلیفیں پہنچائی گئی, پٹائی کی گئی, بھوکا رکھا گیا, ان کی زبان پر کچھ تو آنا چاہیے تھا بولنے کے الفاظ. تو ایک صحابی جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا انہوں نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ, آج ہم خون کا بدلہ خون سے لیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لو اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دو, اور آپ نے فرمایا یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم و کرم کا دن ہے. آج سے پہلے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا, لوگوں پر رحم و کرم کیا, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, فوج نہیں تھی, معاف نہیں کرتے تو کیا کرتے. لیکن آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فوج ہے, حکومت ہے,
داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن کا اعلان کرتے ہوئے، رحمت کا اعلان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور جب آپ حرم شریف میں پہنچے سارے لوگ وہاں پر جمع ہیں، وہ لوگ بھی جمع ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کو مارا، جنہوں نے صحابہ کرام کو شکائی میں لپیٹ کر دھواں کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کو بربریت پر لٹایا، جنہوں نے صحابہ کرام کو کنکر پتھر مارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، سارے لوگ جمع ہیں وہاں پر، اور سب اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کہیں ایسا نہ ہو آپ ایک اشارہ کر دیں تو ہم سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا خود کریم وابن اخ کریم، آپ تو بڑا کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا مار ڈالنے کے لیے، اور ابا سے آ کر کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، اور اللہ تعالیٰ نے کنویں میں سے نکلوا کر ان کو بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے بنانے والا، زندہ رکھنے والا۔ اب جب بادشاہ بن گئے اور ان کے علاقے میں قحط ہوا اور وہ غلہ مانگنے کے لیے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے پہچان لیا یہی ہے وہ لوگ۔ اب ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جان سکتا یوسف کے علاوہ اور ہمارے علاوہ، وہ سمجھ گئے یہی یوسف۔ تو ڈر گئے، کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ وہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سزا نہیں کی جائے گی تم کو، کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ غلام بھی نہیں بنایا، مارا بھی نہیں، قتل بھی نہیں کیا، سب کو آزاد کر دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم دیکھ کر کے سب لوگ ایک دوسرے سے کہا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، قتل نہیں کریں گے، بھاگو نہیں، آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا رحم و کرم کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، سب کو معاف کر دیا، آ جاؤ۔ سب لوگ آ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پورا مکہ فتح ہو گئے۔ مکے میں سارے لوگ، حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ، اس نے سوچا میرے باپ نے تو زندگی بھر ستایا ہے، آج میری خیریت نہیں ہے۔ ابو جہل تو مر گئے جنگ بدر میں، عکرمہ نے کہا آج میری خیریت نہیں۔ ابو جہل نے بھاگنا شروع کیا اور ایک کشتی میں بیٹھ کر کے سمندر میں بھاگ رہے۔ ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، گھر میں پڑھ لی، کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کے لیے بھی امن دے دیجیے، کہا کہ جاؤ اس کو بھی امن۔ اب وہ آئی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہے ارے کہنا واپس آ جاؤ، میں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے کر کے آئی ہوں، تجھ کو نہیں ماریں گے۔ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کو کہ ساری زندگی میرے باپ نے ستایا، تکلیفیں پہنچائی، کیسے چھوڑ دیں گے آج مجھے؟ لیکن جب انہوں نے قسم دلائی اور کہا کہ میں تمہارے لیے عمل لے کر کے آئی ہوں، پھر واپس آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے یہ دین پھیلا۔ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ایمان والوں کے لیے نرم مزاج ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے، یہ چھوڑ کر بھاگ جاتے سب۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ ہم بھی سب کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ جی جو رشتہ جوڑ رہا ہے اس سے رشتہ جوڑنا ہے، کون سے کمال کی بات ہے؟ آپ نے مجھے چائے پلائی، میں نے بھی آپ کو چائے پلا دی، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات تو یہ ہے جو آپ کو گالی
ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، رشتے داروں کو ستا رہا، تکلیفیں پہنچا رہا. ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد، آپ نے فرمایا ثم اموں کا، پھر تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. پھر انہوں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم اموں کا، پھر تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ثم ابوک کا، پھر تمہارے ابا زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ثم ادناک کا، پھر جو زیادہ قریبی رشتے دار ہے وہ اس کے حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو آپ نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا اور 1 بار باپ کا ذکر فرمایا. اس لیے کہ ابا سے وہ ویسے ڈرتے ہیں نا، جی ذرا کچھ گڑبڑ کری کہ باپ نے ایک کما کر دیا ٹھیک ہو، لیکن ماں برداشت کرتی رہتی ہے، ماں سے نہیں ڈرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا ذکر فرمایا کہ ماں زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت حاصل کر لو، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموا مع اللہ، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. یہ اللہ کی بندیاں ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہر کسی بات پر بہانے تلاش کر کے مارنا شروع کر دیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک عورت ہے. عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت حاصل کر لو. تو ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے رہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ہم بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ہمارے معاملات اچھے ہوں. موجودہ زمانے کے اندر ہماری جو عبادتیں ہیں نا وہ مسجد میں ہوتی اور معاملات بازار میں ہوتے. ہمارے معاملات کتنے بگڑ گئے، ہم کو دیکھ دیکھ کر جو اسلام کے قریب بھی آ سکتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے. معاملات ہمارے بہت خراب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار گئے، آپ نے دیکھا گلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے اندر جو غلہ تھا گیہوں تھے وہ گیلے تھے، پانی میں بھیگے ہوئے تھے اور اوپر سوکھے گیہوں رچ دیے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر لوگوں کا حشر قیامت کے دن فاجر ہونے کی حالت میں ہوگا. الا من بر وصدق، مگر جو نیک کام کرے اور سچ بولے اور لوگوں کو دھوکہ نہ دے، صحیح طریقے پر تجارت کرے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. تو صحیح طریقے سے ہم معاملات کریں لوگوں کے ساتھ. ہماری معاشرت اتنی بگڑی ہوئی ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات ماننے کو تیار نہیں اور بہو ساس کی بات ماننے کو تیار نہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف. وہاں
یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بڑے کی بات مانوں. ہر ایک اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, بڑوں کی بات مانے, اطاعت کا جذبہ ہو, فرمانبرداری کا جذبہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا. یہ انس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ لا کر چھوڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. 10 سال کی عمر میں وہ آئے اور 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انس رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال کی تھی. انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا ارے انس یہ کام کیوں کر لیا تم نے, یہ کام کیوں نہیں کیا, کبھی نہیں فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال, اگر کوئی 10 منٹ ہماری خدمت کرے تو 10 منٹ میں اس کو 10 بار ڈانٹتے, ایسا کام کیوں نہیں کیا, ویسا کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کر لیا, وہ کیوں کر لیا. 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں انس رضی اللہ عنہ. انس رضی اللہ عنہ سے ایک بار بڑے پیارے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا, اے پیارے بیٹے, ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد, اگر تم اس طرح زندگی گزار سکتے ہو صبح شام کی کہ کسی کے بارے میں تمہارے دل میں کپٹ نہ ہو تو ایسی ہی زندگی گزارو. پھر فرمایا وذالک من سنتی, یہ ہے میرا طریقہ. پھر فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی, جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کو ایمانی محبت بھی ہونا چاہیے, طبعی محبت بھی ہونا چاہیے, عقلی محبت بھی ہونا چاہیے. لیکن ہر ایک سے محبت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. ماں باپ سے محبت کا طریقہ الگ ہوتا ہے, بہن بھائیوں سے محبت کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اولاد سے محبت کا طریقہ الگ ہوتا ہے, بیوی سے محبت کا طریقہ الگ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کرے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے, کس طرح پانی پیتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کس طرح سوتے تھے, کس طرح جاگتے تھے, کس طرح چلتے تھے, کس طرح پھرتے تھے, مجلس میں کس طرح رہتے تھے, گھر میں کس طرح رہتے تھے, معلومات کریں. تجارت کیسے کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال کس طرح کماتے تھے, کس طرح خرچ کرتے تھے, ایک ایک چیز کو معلوم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے. یہ ربیع الاول ہر سال آ کر ہم کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر رہے. ہماری زندگی سے لوگوں کو معلوم ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, ہم نمائندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں, کیا دین ہے, آپ کیا سکھا کر کے گئے. اگر ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا تو لوگ کہیں گے نعوذ باللہ صحابہ ایسے تھے, کہ نعوذ باللہ نبی ایسے تھے. کیونکہ آج کا مسلمان دھوکہ دے رہا ہے, آج کا مسلمان لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. اس کو دیکھ کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے, اس کو دیکھ کر لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے. ہم لوگ سچے غلام بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے طریقے کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنے, تاکہ یہ دین جو ہے دوسروں تک صحیح طریقے پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دین پر ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موجودہ زمانے میں دین پر قائم رہنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس دین پر قائم رہیں اور دوسروں کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ دین پر قائم رہے اور کسی کے خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے دین کو نہ چھوڑے, اس پر قائم رہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے فرمایا ایُنقص الدین وانا حی, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے
دین پر عمل کروانے کی کوشش کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا